سوچئے کچھ جوان اپنے دین کو بچانے کے لیے گفا میں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ایک گہری نیند میں سلا دیتا ہے، لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ آئیے اصحاب کہف کا یہ پراسرار واقعہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک عظیم قصہ ہے جو قرآن کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایمان، صبر اور توکل کا درس ہے۔ اس واقعے میں اللہ کے چند بندے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ایک گفا میں چھپ گئے، اور اللہ نے انہیں وہاں ایک لمبی نیند سلا دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بندہ اللہ پر پورا یقین کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایک پرانی قوم کا ہے جو اپنے وقت کے ظالم اور کفر پر مبنی حکمران کے دور میں گزار رہے تھے۔ یہ حکمران لوگوں کو شرک اور بت پرستی کی طرف دعوت دیتے تھے، اور جو اس کفر کو رد کرتا اس پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ ایسے دور میں ایک گروپ تھا جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ جوان اپنے وقت کے حکمران کے ظلم کے خلاف تھے اور بس اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ جوان اپنی قوم اور حکمران کے سامنے ایمان پر قائم رہے۔ انہوں نے نہ کبھی شرک کو قبول کیا اور نہ ہی دنیا کی دولت اور اثرات کو دیکھا۔ جب حکمران نے انہیں اپنی طرف سے نرمی دکھانے کا وعدہ کیا کہ اگر یہ ان کے مذہب کو مان لیں تو انہیں عزت و شہرت ملے گی، تب بھی انہیں اللہ پر اپنا یقین نہیں چھوڑا۔ یہ سب کچھ چھوڑنے کے باوجود ان کا یقین تھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ جوان جب ظلم سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے تو انہیں ایک گفا نظر آئی۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ انہیں اس مشکل سے بچا لے گا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس گفا میں پناہ لیں، اور جب حالت بہتر ہو جائے تو واپس اپنی قوم میں چلے جائیں، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کی مدد کے لیے انہیں ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ نے انہیں گفا میں ایک ایسی لمبی نیند سلا دیا جو 300 سال تک جاری رہی۔ یہ اللہ کا کرم تھا جو صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کی نیند اتنی گہری تھی کہ وقت گزرتا رہا مگر ان کے جسم اور روح بالکل محفوظ رہے۔ ان کا کتا جو ان کے ساتھ ہی تھا گفا کے دروازے پر پہرے پر بیٹھا رہا۔ جب یہ جوان 300 سال بعد اٹھے تو انہیں لگتا تھا کہ بس چند گھنٹوں یا ایک دن کی نیند سوئے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ بھوک اور پیاس کا احساس ہوتے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بازار جا کر کچھ کھانا خرید لائیں۔ ان میں سے ایک بندہ بازار گیا، لیکن جب اس نے اپنے پرانے سکے دیے تو لوگ حیران ہو گئے۔ بازار کے لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں اور سوچا کہ یہ بندہ قدیم دور سے آیا ہے۔ لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ وہی جوان ہے جو صدیوں پہلے غائب ہو گئے تھے تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ ان جوانوں نے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اللہ نے انہیں دنیا میں واپس لا کر ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد ہر وقت معجزات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ان جوانوں کے ساتھ جو کتا تھا وہ بھی ایک سبق تھا۔ یہ کتا بھی گفا کے باہر محفوظ رہا۔ اس واقعے نے سب کو یہ دکھایا کہ صرف انسان نہیں، جو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے معجزات اور قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی طاقت اور وقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جوان صرف اللہ پر اپنا توکل رکھتے تھے اور اللہ نے انہیں ایسی نیند دی جو 300 سال تک چلی گئی۔ جب اللہ کا حکم آیا تو انہیں بیدار کیا گیا تاکہ یہ درس دیا جا سکے کہ ایمان اور توکل کے سامنے دنیا کے مکلف حالات کچھ بھی نہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے لیے ایمان اور توکل کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بندہ
اپنے ایمان پر قائم رہے تو چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے، بس ضروری ہے کہ بندہ اللہ پر یقین رکھے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ اصحاب کہف نے دنیا کے اثرات کو رد کر کے صرف اللہ کا راستہ اختیار کیا، اور جب انسان دنیا کے ڈر سے اپنا راستہ بدلتا نہیں تو اللہ اس کے لیے ویسا ہی راستہ طے کرتا ہے جو دنیا کے حالات کے مقابل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت سے نکل جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیشہ کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، دنیا کے ظلم کے سامنے نہ جھکیں اور صرف اللہ پر توکل کریں تو ہر مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر وقت اس کے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے تو وہ دنیا کے کسی بھی ظلم کا سامنا آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ توکل اللہ پر کرنے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ جب انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے حالت کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس واقعے سے ہم صبر اور استقامت کا سبق بھی سیکھتے ہیں۔ اصحاب کہف نے مشکل حالات میں بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا اور اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ یہ واقعہ دنیا کی فنا ہونے والی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال ایسے طرح سے کرنے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔